السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو، آج ہم آ گئے ہیں سری نگر کی ایک ایسی جگہ پر جہاں صرف روحانیت ہی نہیں بلکہ کشمیر کی پرانی ہسٹری اور ہمارے بزرگوں کی محنت بھی ہر کونے میں نظر آتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو مخدوم صاحب زیارت کا باہر کا ویو دکھایا تھا، لیکن اندر کا جو حصہ رہ گیا تھا آج میں آپ کو وہ بھی پراپرلی ایکسپلور کرواؤں گا۔ اور ٹرسٹ می گائز، اندر آنے کے بعد جو چیزیں میں نے دیکھی ان کو دیکھ کر ایک ہی بات دماغ میں آئی، ہمارے پرانے لوگوں کے پاس ماڈرن مشینز نہیں تھی لیکن ان کے پاس ہنر اور صبر بہت تھا۔ تو چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے اندر چلتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے یہاں آپ کو مخدوم صاحب کی قبر مبارک نظر آتی ہے۔ یہاں لوگ خاموشی سے بیٹھ کر دعا اور ذکر کر رہے ہیں، کوئی اپنے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اپنے گھر والوں کے لیے، اور کوئی بس کچھ دیر کے لیے اس سکون بھرے ماحول میں بیٹھنا چاہتا ہے۔ دوستو، اتنی بھیڑ کے باوجود یہاں ایک عجیب سی خاموشی اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز دیکھیے، یہاں ایک بڑے سے برتن میں پانی رکھا ہوا ہے اور لوگ اسے پی رہے ہیں۔ دور دور سے آنے والے لوگ اس پانی کو اپنی روایت اور عقیدت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ میں یہاں کسی روحانی یا میڈیکل کلیم کی بات نہیں کر رہا، میں بس آپ کو وہ چیز دکھا رہا ہوں جو یہاں لوگوں کی عقیدت کا حصہ ہے۔ دوستو، اور یہاں ایک اور جگہ پانی ہے، کچھ لوگ اس پانی کو اپنے پیروں یا جس جگہ تکلیف ہو وہاں لگاتے ہیں۔ لوگوں کا اپنا یقین ہے اور وہ اسے راحت محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں دوستو، اگر کسی کو ہیلتھ پرابلم ہے تو پراپر ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ لینا ضروری ہے۔ اب ذرا اس جگہ کی پلاننگ دیکھیے، یہاں مردوں کے لیے الگ مسجد اور عورتوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام ہے۔ ایک ہی کمپلیکس میں اتنی چیزوں کو پرانے وقت سے مینیج کیا گیا ہے، لیکن گائز اصلی سرپرائز ابھی نیچے ہے۔ اب ہم نیچے آ رہے ہیں اور یہاں ہے ایک پرانی مسجد۔ گائز اس کا آرکیٹیکچر دیکھ کر آپ کو لٹرلی کشمیر کے پرانے زمانے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے سٹون والز، یہ میسیو پتھر اور ان پر کی گئی کارونگ دوستو آج کے ماڈرن کنسٹرکشن سے بالکل الگ نظر آتی ہے۔ یہاں لگا ہوا بورڈ بھی اس جگہ کی ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ اور ایک بار سوچ کے آج ہم کنسٹرکشن کے لیے مشینز، کرینز اور ماڈرن ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں نہ ماڈرن مشینز نہ کرینز، پھر اتنے بڑے بڑے پتھر یہاں کیسے آئے اور انہیں اتنی خوبصورتی سے شیپ کیسے دیا گیا؟ ہر چیز میں کسی نہ کسی کاریگر کی محنت نظر آتی ہے۔ اور یہاں کی روایت کے مطابق ان کنسٹرکشن سٹونز کا تعلق ہری پربت کی پہاڑیوں سے بتایا جاتا ہے، یعنی پتھر صرف اٹھا کر نہیں لگایا گیا، اسے شیپ دیا گیا، تراشا گیا اور پھر کنسٹرکشن میں فٹ کیا گیا۔ یہ صرف ایک بلڈنگز نہیں، یہ کرافٹ مین شپ کا ایک ایگزامپل ہے۔ اور گائز یہاں زمین کے اندر ایک پرانی واٹر سٹوریج ٹینک بھی نظر آتی ہے۔ سوچئے پرانے وقت میں پانی کو کلیکٹ کرنا، سٹور کرنا اور ضرورت کے وقت یوز کرنا، یہ سب پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج ہم صرف ٹیپ کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے، لیکن اس وقت پانی لانا، سٹور کرنا اور پوری جگہ کے لیے مینیج کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا کام تھا۔ اور دوستو یہاں دیکھیے نیچے ایک پتھر پڑا ہوا ہے اور اس پر بھی ڈیزائن بنا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر بس ایک چیز سوچ رہا تھا، آج ہمارے لیے یہ صرف ایک پتھر ہے، لیکن کسی زمانے میں شاید ایک کاریگر نے اسے گھنٹوں تک ہاتھ سے تراشا ہوگا، پہلے ڈیزائن بنایا ہوگا، پھر اس بھاری پتھر کو اٹھایا گیا ہوگا، کنسٹرکشن سائٹ تک لایا گیا ہوگا اور پھر بالکل صحیح جگہ پر فٹ کیا گیا ہوگا۔ مشینز نہیں تھی لیکن ہنر تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی لیکن صبر تھا، اور شاید اسی وجہ سے ان کی بنائی ہوئی چیزیں آج بھی ہمارے سامنے کھڑی ہیں۔ آج ہم ایک چھوٹی سی چیز بنانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی اور مشینز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پہاڑ سے پتھر نکالا، اس کو تراشا، اس پر ڈیزائن بنایا، اس کو اٹھایا اور پھر ایک ایسی بلڈنگ کھڑی کر دی جو صدیوں بعد بھی لوگ دیکھنے آ رہے ہیں۔ سیریسلی ریسپیکٹ گائز، یہی ہوتی ہے اصلی کرافٹ مین شپ۔
آج ہم بلڈنگز کی ہائٹ دیکھتے ہیں لیکن پرانے لوگ بلڈنگز میں جان ڈالتے تھے۔ ان والز کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے ہر پتھر کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوئی ہے۔ کس نے تراشا، کس نے اٹھایا، کس نے لگایا، کتنا وقت لگا، شاید ہم کبھی نہیں جان پائیں گے، لیکن ان کی محنت کا رزلٹ ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی لیے مخدوم صاحب میرے لیے صرف ایک ہسٹوریکل پلیس نہیں ہے، یہاں ہسٹری بھی ہے، آرکیٹیکچر بھی ہے اور لوگوں کی عقیدت بھی ہے۔ کسی کے لیے یہ دعا اور عبادت کی جگہ ہے، کسی کے لیے ہسٹری، کسی کے لیے کشمیر کے پرانے آرکیٹیکچر کو سمجھنے کی جگہ، اور میرے لیے یہ ہمارے بزرگوں کی ہنر، محنت اور صبر کو فیل کرنے کی جگہ ہے۔ تو گائز، یہ تھا مخدوم صاحب زیارت کا وہ اندر کا ویو جو پچھلی ویڈیو میں رہ گیا تھا۔ اگر آپ سری نگر یا کشمیر میں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس جگہ کو پراپرلی ایکسپلور نہیں کیا تو ایک بار ضرور آئیں۔ بس جگہ کی حرمت اور ادب کا خیال رکھیں۔ اور دوستو، اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ پارٹ کی طرف۔ اتنی پرانی اور خوبصورت جگہ ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے سوچا اب واپس نکل جائیں، اور بھائی کشمیر میں ٹریولنگ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دوستو، کشمیر کی خوبصورتی صرف ماؤنٹینز اور لیکس میں نہیں ہے، کشمیر کی اصلی خوبصورتی اس کی کہانیوں میں بھی ہے۔ ان بزرگوں میں ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ بلڈنگز بنائی، ان کاریگروں میں ہے جنہوں نے پہاڑوں کے پتھروں کو شیپ دیا، اور ان جگہوں میں ہے جو آج بھی ہمیں ہماری ہسٹری یاد دلاتی ہیں۔ ہم ماڈرن ہو گئے، ٹیکنالوجی آ گئی، مشینز آ گئی، لیکن ان پرانے لوگوں کے ہنر اور صبر آج بھی ان پتھروں میں نظر آتے ہیں۔ اور شاید اسی کو کہتے ہیں ایسی وراثت جو وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ اور بھی ویلیویبل ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مخدوم صاحب کا انسائٹ ٹور پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کشمیر ولاگ میں، تب تک کے لیے کشمیر کو دیکھو، کشمیر کو سمجھو اور کشمیر کی ہسٹری کو رسپیکٹ کرو۔ اور دوستو، ہری پربت سے ریلیٹڈ اور بھی جو جگہ ہیں میں ضرور کوشش کروں گا ایکسپلور کرنے کی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔